الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناول علی المدد الجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سين جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی افراد تشریف فرما ہو اور بڑے خوبصورت موقع پر تشریف فرما ہو ایسا موقع کہ جس میں روئے زمین پر اپنے زمانے کے محمد نے علی بن کے قدم رکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل کفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے جشن ہو مجلس ہو میری کوشش ہوتی ہے خواہش بھی ہوتی ہے کہ ضرور ریت کو سردار کے نام سنا تاکہ یاد دہانی بھی ساتھ چلتی رہے اور کہا جاتا ہے سردار کو ریت ہمیشہ اچھے ناموں سے پکارتی ہے آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے سردار کے اس دور کے علی کے اس دور کے محمد کے کافی نام ظاہر ہو چکے ہیں کم از کم عرفاء نے 600 نام کچے کیے ہیں تمہارے زمانے کے 600 نام تو خصوصاً یہ جو بچے ہماری نسل ہے یہ جو معصوم تشریف فرما ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے کانوں تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ کل کو انہوں نے بڑا ہونا ہے ان کو بھی پتا ہو کہ کوئی ہے جو ہے جس کا چیک اینڈ بیلنس ہر وقت ہمارے سروں پہ ہے ہم جس کی نگاہوں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں وہ کون ہے وہ وقت کا بادشاہ ہے اس میں کوشش ہوتی ہے کوئی بھی پروگرام ہو کہیں بھی پروگرام ہو ضرور میں سردار کے نام القاب ضرور تلاوت کرتا ہوں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے آپ کے سردار کا ایک لقب آپ کے سامنے پڑھا ہے معز المومنین بھائی سجاد معز المومنین
جس مومن کو امت نے عزت نہ دی مہدی دے گا. شاباش شاباش. جس مومن کو مہربانی ہوئی، کیا بات ہے، جس مومن کو دھتکارا گیا، عزت نہ دی گئی، اچھا نہ سمجھا گیا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سردار آئے گا جو صاحب عزت ہے، اپنے چاہنے والوں کو وہ عزت دے گا. پھر غیر دیکھیں گے، غیروں کو پتہ چلے گا علی والے کیسے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا ایک اور بھی آ گیا سردار کا لقب جو میں نے آپ سے ابھی گزارش کی ہے، معراج المؤمنین. آپ نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا چلو محسن بھائی یہ بھی بتاتا جو معراج المؤمنین. محمد اپنی ذاتی جاگیر پہ فرش سے لے کر عرش تک جو سفر کرے، جس کے لیے سفر کرے، وہ محمد کی معراج ہے. ایک وقت میں 14 محمد اکٹھے ہو کر مومنوں کو زیارت کروائے، وہ مومنوں کی معراج ہے. زندہ باد. محسن میری بھرپور دعا ہے یار، ماشاءاللہ آپ اور آپ کے دوست احباب جو مسلسل اس سفر میں میرے ہم سفر ہو گئے ہو، اس عظیم مشن، اس عظیم مقصد، اس عظیم درد کو صرف میرا نہیں آپ نے اپنا سمجھا ہے. مجھے بھائی سجاد سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. آپ نے یقیناً ان سے اور دوستوں سے گفتگو کی ہوگی تو یہ ماشاءاللہ متوجہ بیٹھے ہیں. میں 2-4 سردار کے اور الطاف بیان کر کے میں گفتگو پہ آتا. ساتھ خطبہ تھا، میں نے کہا چلو بادشاہ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. ویسے آپس کی بات ہے، جتنا تذکرہ منبر سے سردار کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا. ہم رعیت کس کی ہے یہ سب محمد ہے. پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، شاباش، تیسرا بھی محمد، چوتھا بھی محمد، اوسط والا بھی محمد، آخر والا بھی محمد، سب محمد. لیکن کیا کریں، ہر محمد نے اپنا اپنا اظہار مختلف پسند فرمایا. پہلا محمد بن کے آیا، دوسرا محمد علی بن کے آیا، تیسرا محمد حسن بن کے آیا، چوتھا محمد حسین بن کے آیا. اپنا اپنا اظہار مختلف دور میں مختلف پسند فرمایا. آخری محمد جب آئے گا کل محمدوں کی حبیب بن کے امت کو آ کے کہے گا، کسی نے محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کی حسرت رکھی ہے، آ جاؤ میں کعبے میں آ گیا. آپ کی کیا بات ہے، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ مزاج ہے آپ کا، بات قبول کر رہے ہیں. ہر محمد نے ہر دور میں اپنے مزاج کے مطابق اپنا اظہار پسند فرمایا. امیر المومنین تشریف لے آئے، بادشاہ کے دور میں بادشاہ کے مزاج کے مطابق عاشقوں نے اپنا آپ دکھایا. مثلاً ایک عاشق نے علی کو دیکھا، جب علی کو دیکھا پھر بس علی کو دیکھا. میری طبیعت، میرا مزاج کچھ اور ہے، میں روٹین کے پڑھنے والوں کی طرح نہیں پڑھتا. میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی جاؤں کم از کم ریت کا سویا ہوا سلمان جگا کے آؤں. یہ ہے میرا مقصد. شاباش، زندگان لوگ لگے. پہلے محمد کے عشق میں اتنا گرفتار ہوا کہ کئی دفعہ محمد نے بھی علی نے بھی سلمان سے کہا کچھ مانگ. ہر دفعہ چہرہ انور دیکھ کے کہتا ہے کوئی آپ جیسا ہو تو مانگو. عشق نے اثر کیا. اس محمد نے اپنا جو انداز اپنایا، کوئی سلمان بنا، کوئی بوزر بنا، کوئی کمبر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی حذیفہ یمانی بنا. پھر اگلے محمد نے
اپنا مزاج ہے وہی، یہ بھی محمد ہے، یہ بھی علی ہے، لیکن اس نے اپنا نام حسن رکھا۔ اب اگر آپ پریشان ہو گئے بھی اس شہزادے کا نام تو اللہ نے حسن رکھا تھا، کبھی وقت دینا میں آپ کو میثاق کی آیتیں سناؤں گا، اللہ کی میثاق کی آیتیں۔ تو اور میں زمین پر ایسے نہیں آئے، یہ جو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ ہم تو خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے، نہ خالی ہاتھ آئے ہیں نہ خالی ہاتھ جائیں گے، عہد کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے۔ نہ خالی ہاتھ آئے ہیں نہ خالی ہاتھ جائیں گے، عہد کر کے آئے ہیں، نبھا کے جائیں گے۔ اچھا عہد دیکھو، تھوڑی سی تصویر دکھاتی، تم بازار گئے، بازار میں تمہیں کوئی چیز نظر آئی، تم نے اس کی طرف دیکھا، تمہارا عہد نہیں تھا، یہ تمہارا بہت اہم قیمتی، تمہیں عرفان کا موتی دینے لگا، تمہارا عہد نہیں تھا کہ بازار میں جا کے میں نے کوئی چیز ایسی دیکھنی ہے، بعد میں گھر آئے، ضمیر نے تمہیں جھنجھوڑا، کہنے لگا تو کیا کر رہا ہے، یہ تو تیرا عہد ہی نہیں تھا، تمہیں غلطی کی ہے، ضمیر نے جھنجھوڑا، کیونکہ ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں، ضمیر نے جھنجھوڑا، شاباش، تیار ہو گیا، لو جملہ، ضمیر نے جھنجھوڑا، جو ہی تم نے عباس عالم دیکھا، ضمیر خوش ہوا، ضمیر نے کہا تھا یہی تو تیرا پہلا عہد تھا، غازی کو دیکھے گا پھر حرام نہیں دیکھے گا۔ کیا بات ہے لاہور، اب اس پہ چلا گیا، بات بڑی طویل ہو جاتی ہے، ہم عہد کر کے آئے ہیں، عہد نبھا کے جانا ہے، بھولنا نہیں، عہد یاد کرو، اکیلے بیٹھا کرو، بالکل اکیلے، چھوڑ دیا کرو ذہن میں جو تم نے یا ہم نے یا ہم سب نے جو یہ خاکے بنا رکھے ہیں، میں بڑا ماتمی، میں بڑا عزادار، میں بڑا نمازی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا لانگری، میں بڑا حاجی، میں بڑا زوار، یہ سب چیزیں ہٹا دیں گے، سب چیزوں کو ہٹا کے سوچنا ہے میں کون، مجھ پہ میرے مولا نے نگاہ کی، میری دنیا بدل دی، میں اس قابل نہیں تھا، مجھ پہ کرم کیا گیا، میری کائنات بدل دی گئی، میں کوئی وعدہ کر کے آیا تھا، ضمیر سے پوچھنا، یاد دلا میں وعدہ کیا کر کے آیا تھا، ضمیر اندر سے آواز دے گا غفلت نہ کرنا، ایک پل کی غفلت بھی تجھے گڑھے میں ڈال دے گی، جو وعدہ کر کے نبھا، قدم قدم پہ نگاہ، لمبے لمبے نبھا۔ اب یہاں ایک سوال، بڑی اہم بات پہ لے، بڑی اہم موڑ پہ لے، بہت ہی بڑی اہم موڑ پہ آ گئی، موسم بھی بڑے کمال پہ، اندر سے آواز آئے گی، مصلی پہ کھڑا ہو، 5 وقت نماز پڑھ، فوراً مصلی پہ کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا، 5 وقت 17 رکعتیں پڑھ کے پھر سوچے گا یہ کون سا بات ہے جو صرف 5 وقت نبھایا جاتا ہے، باقی جو لمحات ہیں، باقی جو سارا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے، یہ بھی وعدے کا حصہ ہے، مگر وعدہ وہ کر کے آیا جس میں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہونا۔ چل بات چل پڑی ہے، میں اس کا نتیجہ بھی آپ کو دیتا ہوں، طبیعت گھبرا نہ جائے، بات چلتے چلتے کہاں نکل رہی ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں میرے بادشاہ کی موجودگی ہے، یقیناً آپ کی روحیں طرفدار ہیں۔ پہلے محمد نے اپنے رخ انور سے اپنے عاشقوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، عاشقوں نے مختلف روپ اپنائے، اس دور میں مزاج عاشقوں کا تیرے میرے سامنے ہے، سب سے بڑا کمال علی کے عاشقوں کا یہ تھا، علی سے علی کے سوا کچھ نہ مانگا، مہربانی سے جاتا، مہربانی بہت
کیا مزاج تھا؟ علی سے، علی کے سوا کچھ نہ مانگا. جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، علی مانگا، علی سے مانگا، علی مانگا، محمد سے مانگا، علی مانگا. سفر کرتے کرتے اب آجو کربلا، پاک حسن پاک خیر سے وہ بھی محمد کی مجسم تصویر بن کے آئے، کیونکہ بڑی بڑی دنیا حسن کو دیکھ کے کہتی تھی محمد ایسے تھے. شاباش. پھر حسن پاک کے بعد سردار حسین بادشاہ تشریف لے آئے. قریب کربلا امام مظلوم نے بھی سراپہ محمد اوڑھ رکھا تھا. سرکار کے عاشقوں نے حسین کو دیکھ کر علی اسی میں دیکھ لیا، تھوڑا سا ساتھ دینا، اسی میں محمد بھی دیکھ لیا، اسی میں علی بھی دیکھ لیا، اسی میں حسن بھی دیکھ لیا. حسین نے عاشقوں سے کہا مانگو کچھ. علاوہ کل شہن قدیر کا زمین پہ مظہر ہو. ہر عاشق حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی چیز دستی ہے؟ سرکار نے آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اور بیٹھے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے سرکار نے حجت تمام کی. جو چاہوں میں دیتا ہوں، راضی بھی ہوں، جنت تک دیتا ہوں. کوئی عاشق ایسے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے، اتنے گرفتار ہو چکے تھے، مزاج کمال پہ آ گئے تھے. کہ جملہ ہے سنبھالنا، امانت سمجھ کے سنبھالنا، کوشش کرنا سجاد بھی جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے پہنچانا. اتنے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے، انہوں نے حسین سے مانگنا تو دور کی بات ہے، پوچھا تک بھی نہیں. صبح شہادت کوئی دفنائے گا بھی صحیح ہے نہیں. کسی نے پوچھا تک بھی نہیں، اتنے گرفتار ہو چکے تھے عشق حسین میں. محمد تھا. کربلا والوں علی کو چھوڑ دیا، حسین کے پیچھے لگ گئے. نبی نہیں، حسین میں ہی تو علی تھا. حسن باپ کو چھوڑ دیا، کہا نہیں حسین میں ہی تو حسن تھا. اللہ کو چھوڑ دیا، کہا نہیں یہی تو اللہ کا منظر ہے. ارے بھائی وہ کیسے؟ کہا سلام پڑھتے ہو عربی میں پڑھتے ہو، ہر بندے کی زبان عربی نہیں. سلام غور سے پڑھا کرو جو ہم پر تم پڑھتے ہو. کربلا والے کہتے تم ہم پر سلام پڑھ کے کہتے ہو السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ. یہی تو یہ کمال ہمارا. نصرت حسین کی بل اللہ کے ناصر. محرم کا موضوع ہے بھائی سجاد، السلام علیکہ یا انصار اللہ. محرم کا موضوع میں اس کو چھیڑا تو بات ہماری دور چلی جائے گی. جشن کا موقع ہے، میں جلدی جلدی سمیٹ کے بادشاہ پہ آؤں. اتنے عشق حسین میں گرفتار ہے. السلام علیکہ یا انصار اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی بابا کی ولایت پہ جھگڑا چل رہا ہے. اللہ اکبر. کسی نے سمجھا نہیں. اور بابا یہ گھر جس پہ تم لڑ رہے ہو یہ تو جس کو چاہے ولی اللہ بنا دے. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. تیرے سردار کے سلام، تیرے سردار کے بعد آنے والے آئمہ کے سلام ہے. ہمارا سلام اللہ کے ولیوں پر. کمال کیا ہے؟ عشق میں گرفتار ہے، سوائے حسین کے نگاہ کہیں جاتی نہیں. اگلے محمد نے مزاج بدلا، اگلے محمد نے سجاد بن کے زمین پر آنا پسند کیا. سید سجاد کے بعد اس کے بعد آنے والے محمد نے باقر بن کے آنا پسند کیا. پھر آنے والے محمد نے پاک صادق بن کے آنا پسند کیا. سفر چلتے چلتے اس بادشاہ پہ آ گیا جس بادشاہ کا جشن تو اور میں منا کے بیٹھے ہیں، جس نے علی رضا ہونا پسند کیا. علی نہیں، علی آیا ہے. کیا بات ہے؟ علی رضا ہونا، علی نہیں. بڑا مشکل کام ہے. اس شہزادے نے علی، بات وہی، اظہار وہی، افکار وہی. اچھا سردار تشریف فرما ہے.
پہلے بس سرکار کے آنے کا نا منظر دکھاتا ہے، سرکار کی تشریف، سرکار کی آمد، شاباش، سرکار کی آمد، شاباش، بادشاہ تشریف لائے۔ روایت ہے کتابوں کی، شہزادہ دنیا میں آیا، شہزادی نے شہزادے کو سرکار موسیٰ کاظم کے ہاتھوں میں دیا۔ سرکار موسیٰ کاظم نے لفظ مبارکباد بولا، آپ کو مبارک ہو۔ سرکار موسیٰ کاظم نے، شہزادی ہاتھ باندھ کے نگاہیں نیچی کر کے عرض کرتی ہیں، سرتاج مبارکباد تو ہمیں دینی چاہیے، آپ ہمیں دے گئے۔ فرمایا تمہیں اندازہ نہیں، تم خوش نصیب ہو جو علی کی ماں بننے کا شرف حاصل کر چکی ہو۔ شہزادے کو شہزادے نے رخ میں بدلنے لگا۔ محمد نے، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے محمد نے، محمد نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ وہی وتیرہ جو گھر اتر میں چل رہا تھا، سب سے پہلے اپنی زبان جسوائی، تیرے مولا علی رضا کو تیرے ساتھ امام نے زبان جسوائی۔ اچھا، شہزادے کو جو ہی ہاتھوں میں لیا، پھر سرکار نے، اب یہ میں نے نہیں لکھا، کتابوں کی ضمانت میں، عقیدہ کا بھی میں نے منبر پہ پڑھا ہی نہیں۔ عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو زبان سے نکلے، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر۔ اچھا لگے تو گوپال نہ کر بسم اللہ، نہ لگے تو بالکل داد نہ دینا۔ عقیدہ وہ نہیں جو زبان سے کہا میں مولا کو یہ مانتا ہوں، میں مولا کو یہ مانتا ہوں، میرا مولا یہ ہے، نہیں، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ یہ ہے تو اتنا کمال بن، تجھے غیر دیکھ کے کہے اگر علی والا یہ ہے تو علی کیسا ہوگا۔ ضرورت کی سامر کی ہے، یہ لازم ہے۔ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے محمد نے محمد بن کر اس علی کو زمین پہ رکھا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں، بھائی سجاد صاحب کتاب کہتے ہیں تیرا امام علی رضا قدموں کے بل کھڑا ہو گیا۔ مہربانی تصدیق کر رہے ہیں بھی، شاباش۔ قدموں کے بل شہزادہ کھڑا ہو گیا۔ کوشش کیا کرو، نور اور بشر میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، فرق تو بہت زیادہ ہے پر تھوڑا سا ضرور ہونا چاہیے۔ تو اور میں دنیا میں آئے، کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، بیٹھنا تو دور، کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ شہزادہ کھڑا ہو گیا، شہزادے نے رخ انور آسمان کی طرف کیا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی سلام ہے، ماشاء اللہ جی۔ شہزادے نے رخ انور، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا، ادب میں تو سب کچھ چھپا ہے۔ شہزادے نے رخ انور، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں شہزادے نے نہیں، وجہ اللہ نے رخ انور آسمان کی طرف کیا۔ کہہ دوں جملہ، عقیدہ پھر بھی نہیں بتاؤں گا، اتنی 15 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، میں نے کبھی عقیدہ، میں ایک عرض کرنے لگا ہوں، صرف میں ایک جملہ، زیادہ نہیں۔ رخ انور اوپر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا خیال یہ ہے ملائکہ علی رضا کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ شاباش شاباش شاباش، زندہ باد۔ بھائی کیا بات ہے، ادھر بھی تو مخلوق ہے نا۔
بھائی کیا بات ہے؟ اب کوئی یہاں سے پریشان ہو گئے موزن کو گئے، موزن کیسا سید بلا لیا تھا تو نے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. ملائکہ زیارت کریں گے حجت خدا کی. اور سن، تیرے معصوم سے پوچھا گیا مولا ملائکہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا الملائکہ تو خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبوں کے بھی. محقق لوگ بیٹھے ہو بھائی، میں کیا بات ہے، محقق لوگ بیٹھے ہو. پھر شہزادے نے رخ انور آسمان کی طرف کیا، پھر شہزادے نے رخ انور جبین اطہر زمین کی طرف کیا. سر جھکا دیا، کیوں نہ جھکاتے، آگے تھی تراب. بیٹا ہے وہ تراب کا. آگے کیا بات نہیں، میں بسم اللہ کروں. معرفت اس سے بھی بلند، معرفت اس سے بھی بلند، معرفت اس سے بھی بلند. اور انشاءاللہ ہم سب کی عقلیں اتنی کامل ہو جائیں گی، اتنی معرفت بلند ہو جائے گی، ہمارا جو لاشعور ہے وہ شعور میں آ جائے گا. کب؟ جب تیرا میرا سردار اپنا ید اللہ تیرے میرے سر پہ رکھے گا. اور انشاءاللہ سب کے سر پہ رکھے گا انشاءاللہ. میں نہیں کہتا فلانا گنہگار، فلانا بدکار، فلانا خطاکار امام کے قابل نہیں، امام کے قابل نہیں، امام کے قابل نہیں. بندے کہتے ہیں ہم امام کے قابل نہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، پہلی بات یہ بندوں کو ڈرایا نہ کرو. امام کے قابل بندے نہ ہوتے تو حسین اپنی مجلس میں نہ بلاتا. شاباش، بادشاہ اپنے ذکر میں نہ بلاتا. بندے اگر امام کے قابل نہ ہوتے غازی عباس علم کی صورت میں دیدار نہ کرواتا. کوئی بات، شاباش، کیا بات ہے آپ کی. بادشاہ نے کریمی فرمائی بڑے بڑے ذرائع رکھے ہیں ہمارے لیے. ایسا نہ کہا کرو ہم قابل نہیں، بس کوشش کیا کرو ہو جائے. اور کسی کہتے ہیں مرد پکا مرد جو ٹھہر جائے پتھر پہ رکھے، نہ ہلے نہ جھکے. کیا اس نے ارادہ کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں، میں صبح شام کربلا کی مٹی کو دیکھتا ہوں بس غر بن جائے. جب کربلا کی مٹی جیسی پاکیزہ چیز دیکھ لے پھر حرام نہ دیکھے. یہ ہے آج کے دور کا ہو. شاباش، بس اتنی سی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں ہے. عہد کرنے کے بعد نہیں، یہ آنکھیں امام کی امانت ہے. ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے. کتنی مخلوق ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے اندیکھا کر دیتی ہے. ہم جیسوں کے حصے میں یہ چیزیں آئی ہیں. عہد ہے مولا یہ آنکھیں صرف اور صرف تیری زیارت کے لیے، یا تیری وجہ سے تیرے چاہنے والوں کو دیکھیں گی. یہ زبان عہد ہے مولا، یہ زبان پڑھتی ہے درود، یہ زبان کہتی ہے یا علی. مولا عہد ہے تیرے ساتھ اور بننا چاہتے ہیں. یہ زبان اب کسی کا گلہ نہیں کرے گی. اب کسی سجاد صاحب ایک باتوں میں داد بڑی مشکل سے ملتی ہے، مقصد پہنچانا مقصود ہے، الحمدللہ پہنچا. یہ زبان علی علی کرتی ہے، یہ زبان قرآن پڑھتی ہے، یہ زبان درود پڑھتی ہے، یہ زبان لبیک کہے گی اپنے امام کو. آج کے بعد کسی نے گلہ کیا بھی صحیح، یہ زبان جواب نہیں دے گی. کسی نے غیبت کی بھی صحیح، یہ زبان جواب نہیں دے گی. کسی نے گالی بھی دی، یہ جواب نہیں دے گی. ایسا ہو نہیں چکا. اگر بادشاہ ہاتھ اٹھا لیتے غرق نہ ہو جاتی مخلوق. غرق ہونے سے کیوں بچایا؟ رحمت للعالمین کی دستار کے وارث تھے. بچایا صرف اس لیے کہ آخری محمد نے آ کے فیصلہ کرنا تھا. بڑے بڑے فیصلے تیرے سردار پہ سارے کے سارے رکھے ہیں، نبیوں کے فیصلے، ولیوں کے فیصلے، وسیعوں کے فیصلے، مظلوموں کے فیصلے تیرے بادشاہ نے
کائنات کا واحد عادل جج ہے تیرا سردار، جس کو تم امام زمانہ کہتا ہے. کوشش کیا کر صبح اٹھ کے سلام کیا کر مولا. صبح صبح اٹھ کے آنکھیں بند کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے کہا کر السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا صاحب نصر و زمان. سلام کیا کر. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے زمانے کا امام تجھ علیکہ سلام کہے. سردار تیرا واحد جج ہے، جو جج بھی ہے، مدعی بھی ہے، گواہ بھی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہوا. اچھا واحد جج ہے. اچھا میں آج کا بدل جلدی بات مکمل کروں، میں سمیٹوں بات طویل نہ ہو جائے. گھبرا تو نہیں ہے؟ سفر کرو، میں 1000 دفعہ آنے کے لیے تیار. ہاں سفر ہونا چاہیے. موزن بھائی سارا کریڈٹ، سارا ثواب، سارا صلہ آپ کے کھاتے میں. اور انشاءاللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کو بھی بادشاہ خاص کرم سے نواز ہے. کوئی ویسے آپس کی بات ہے، امام کی بارگاہ دنیا کے چھوٹے سے خطے کے کسی بھی ایک عہدیدار، MLA، کسی وزیر کے گھر میں بندہ چلا جائے خالی نہیں آتا. کہاں ہے بیٹھے؟ امام بارگاہ، امام کی بارگاہ. یہ تو سردار ہے، یہ وہ کائنات کا مالک جو آئے ہوئے کو خالی لوٹاتا ہی. دعا میں اب تقریر کے اینڈ میں عرض کرتا ہوں جیسے کے حوالے سے، بس توجہ کیجیے گا. میں عرض کر رہا تھا آج تم اور پڑھ سکتے ہو، زبان کو لگام دو، چھوڑ دو. ویسے آپس کی بات ہے، جب دنیا سے چلے جاتے زبان بند نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے. اچھا بندہ جب مرتا ہے، جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ میری بات بولو. نفس ہی مرتا ہے. جب نفس مرتا ہے پھر بندہ کمال ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا علی سے ملاقات ہوتی ہے مرنے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے نفس مر جائے تو علی مل جاتا ہے. مولا سے ملاقات ہو جاتی ہے. مولا ملتے ہی وہ اس وقت ہے جب نفس مر جائے. اگر بندہ دنیا میں نفس مار دے، نفس کیسے کرے گا؟ کوئی کچھ کہتا رہے، صبر، جواب نہیں دینا. وقت نہیں ہے میری. اسی 8واں امام کا ایک واقعہ ہے، میں پورا نہیں سنا سکتا، مگر ایک مومن آیا. اس کو میں کوشش کروں گا کسی جشن میں پڑھوں تفصیل. صرف ایک نچوڑ دیں. جس بادشاہ کا جشن منانا بڑا اہم واقعہ ہے، سنیے گا جی. نچوڑ. بادشاہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا. بادشاہ جسے چاہتے تھے. کچھ بادشاہ کی خدمت میں وہ آئے جو بادشاہ کو چاہتے تھے. تھکے تو نہیں ہونا. میں پھر جملہ دہراتا ہوں اور کیجیے گا. کمال ازادار ماتمی بیٹھے ہو. ایک بادشاہ کی خدمت میں وہ آیا جسے بادشاہ چاہتے تھے. پھر کچھ وہ آئے جو بادشاہ کو چاہتے تھے. بڑا فرق ہے. بادشاہ کو چاہنا اور ہے، بادشاہ کا چاہنا اور ہے. جو بادشاہ کو چاہے اسے محب کہتے ہیں، جسے مولا چاہے اسے شیعہ کہتے ہیں. بڑا فرق ہے. شاباش. آگے کیا کہتے ہیں؟ جو مولا کو چاہے اسے محب کہتے ہیں، جسے مولا چاہے. میں شاباش. آیا سرکار نے حکم فرمایا تو اس کمرے میں بیٹھ جا. کچھ اور بندے آ گئے. وہ آ کے وہ بھی سرکار کو سلام کر کے سلام دے گئے ابن رسول اللہ. واقعہ مباہنہ کے بعد ہر شہزادے کو اماموں میں ائمہ میں فرزند رسول کہا جاتا ہے. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. علیکہ السلام. بیٹھو. بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سرکار آپ ٹھیک ہیں، سرکار ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. باتیں کرتے 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 وہ جس کو مولا چاہتے تھے اس کا گلہ شروع کر دی، اس کی غیبت شروع کر دی، اس کو برا بنا. یہ کتاب کی میں ضمانت ہے، یہ بھی دلیل کھڑا دے رہا ہوں، حوالہ میرے پاس ہے. غلط کہنا شروع کر دیا. کافی دیر اس کے خلاف باتیں شروع کر دی. وہ اہل بصرہ تھے. جب چلے گئے جس کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، جس کو مولا چاہتے تھے، آ گیا. آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ. سرکار بڑا افسوس ہوا ہے مجھے. مولا علی رضا پاک بادشاہ یہ
کہتے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. مولا میں بھی تو آپ کا چاہنے والا ہوں. فرماتے کہ میرے چاہنے والے میں تیرا چاہنے والا ہوں. شاباش. سرکار دیکھا انہوں نے کیا کیا. امام فرماتے تو کیوں گھبراتا ہے, تجھے کیا مسئلہ ہے؟ سرکار دیکھے نا اس نے انہوں نے کیا کیا, میرے خلاف اتنی باتیں کی, کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ فرمایا تیرا کام ہے صبر کرنا. تو ان کے لیے نہیں کرتا, تو ہمارے لیے کرتا ہے. تو ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. جب ہم راضی ہیں پھر اللہ بھی راضی, پھر محمد بھی راضی, پھر علی بھی راضی. تیری شہزادی میں بسم اللہ, تیرے شہزادے دنیا میں تشریف لائے, تیرے شہزادے نے امت پہ احسان کیا. ہر لمحہ اس پاک موسم کا امت پہ احسان تھا. مولا علی رضا پاک جن کے نام کا سکہ بھی آپ کو پتہ ہے. میں ساری تفصیل نہیں عرض کر سکتا. کوئی ہماری 2-3 مجالس ہوتی تو میں سرکار پر بہت طویل گفتگو کرتا. کمال واقعات ہیں, عظیم واقعات ہیں. بادشاہ کی اتنی باتیں ہیں کہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا, ممبر سے بیان بھی نہیں ہوئے. سردار, اچھا ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں. ایک ہوتا ہے میرے مولا علی رضا پاک کے پاس, سردار میرا سلام. علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سردار منگتا بن کے آیا, بھکاری بن کے آیا. سرکار کچھ چاہیے. فرماتے کیا چاہیے؟ کہتے سرکار اپنی استطاعت کے مطابق عطا کرے. سرکار نے فرمایا ناممکن, ناممکن. سوچ میں بیٹھا, کافی دیر سوچتا رہا. کہتے سرکار میں بھول گیا. سرکار اپنی استطاعت کے مطابق نہیں, میری استطاعت کے مطابق. اپنی استطاعت. سرکار فرماتے اب تو نے ٹھیک کہا, اگر تو ہماری استطاعت پوچھے گا ہم پوری کائنات بھی لٹا دیں تو کم ہے. چونکہ تیری استطاعت, تیرا ظرف چھوٹا ہے, تیری برداشت تھوڑی ہے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں جب بھی مانگا کرو اپنی استطاعت کے مطابق جو میرے حق میں بہتر. ایک شخص آ گیا, سرکار چلو چھوٹی سی بات اور ایک شخص آ گیا. سرکار مولا علی رضا پاک میرا سلام. سرکار علیہ السلام. سرکار میں بڑے عرصے سے دعا مانگتا ہوں, قبول ہی نہیں ہو رہی. سرکار فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. مومن دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے. سرکار اب میرا دعا سے دل اٹھ گیا ہے. تیرے مولا رضا فرماتے مایوسی کفر ہے. دعا مانگا کر. سرکار یہ مانگا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کچھ دعائیں چاہنے والوں کی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ دنیا میں قبول نہیں کرتا, آخرت کے لیے رکھتا ہے. سرکار پھر بھی میرا دل کرتا ہے. اب صرف میں ایک ہی جواب دوں گا نا, 5 سرکار نے نسخے بتائے ہیں, پھر شادی میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا. سرکار میرا دل کرتا ہے میں جو مانگوں وہ اللہ اسی کو قبول کرے. فرمایا پھر ایک کام کر, کوشش کیا کر لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھا کر. لوگوں کے عیب دیکھ کر پردہ رکھا کر, اللہ تیری دعا قبول کر. میں بسم اللہ کروائی کے دعا کا ٹائم ہے. اتنا اختتام کافی, باتیں تو ڈھیر ہیں, اتنا دعا کا ٹائم ہے. آؤ, یہ رواج ہے, شاید اس انداز سے میں سمجھاتا ہوں. رواج ہے کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو, دروازے پہ بھکاری آ جاتے ہیں. دروازہ تک بات کر کے کہتے ہیں جناب ہمیں پتہ چلا آپ کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے, ہمیں کوئی دیجیے. بندہ جتنی استطاعت رکھتا ہے اس سے بھی زیادہ جتنا ہوتا ہے سب لٹا دیتا ہے. اتنا خوش جو ہوتا ہے آنے والے کو خالی نہیں لٹاتا, لٹا دیتا ہے. لو یہ لے جاؤ, لے جاؤ. یہ ہے تیرے میرے اس ملک کا حال. آنے والا شہزادہ ہے علی. آؤ خیرات مانگیں. کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے, رسول سے مانگے, علی سے مانگے, حسن سے مانگے, حسین سے مانگے, سید سجاد سے مانگے, پاک باقر سے مانگے, سارے شہزادوں سے مانگے. اور میں آپ کا ہم زبان بنتا ہوں. پروردگار, پروردگار کا پاک رسول, پاک رسول کی پاک آپ کے گھر میں آیا ہے شہزادہ.
ہم بھی اس کا صدقہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے. ہمیں عطا کیجیے علی رضا بادشاہ کی دنیا میں تشریف لانے کا صدقہ. آواز آئے کہ بھائی کیا چاہیے؟ ہم میں سے وہ کھڑا ہو کے کہے گا پروردگار اپنے حبیب کا صدقہ سرکار علی رضا پاک کے دنیا میں تشریف لانا احسان فرما. مجھے پیسے چاہیے، 10 کروڑ چاہیے. آواز آئے گی شہزادہ بھی دیکھ، اپنی خیرات بھی دیکھ. کیا تم نے شہزادے کو کاغذوں میں توڑ لیا؟ شاید میں سمجھا تھا. ایک اور صاحب بڑے ہو جائیں گے، مجھ جیسے آواز دے گے پروردگار مجھے زمینیں چاہیے. آواز ضرور آئے گی. آنے والا شہزادہ بھی دیکھ اور اپنا مانگنا بھی دیکھ. وہ چیز مانگ رہے جو قبر کے بعد تک رہے گی. اللہ کرے ذہن کھل جائے. ایک اور میرے جیسے صاحب بڑے ہو گئے پروردگار مولا علی رضا کے آنے کا صدقہ جنت دے. ضرور آواز آئے گی جنت تو کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام ہے. اور اختر چینیوٹی کا شعر بھول گیا، اختر در بطول سے ادنا سی شے نمان. اور کم زفت تو نے خواہش جنت فضول کی. پروردگار ہماری سوچ تو جنت تک جاتی تھی، گھبرا تو نہیں گئے. جنت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. چھٹے امام کا دور ہے، بات سے تشریف فرمائے. ایک شخص آیا، السلام علیکم اپنا رسول اللہ سرکار فرمائے علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ جو کہہ دیں گے وہ لوح محفوظ بن جائے گا، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. سرکار اتنا بتائیں میں جنت جاؤں گا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں اب بندہ خدا اللہ سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. مجھے اندازہ ہی نہیں تو کس جنت میں بیٹھا ہے، اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. پروردگار اب احسان فرما سرکار علی رضا کی دنیا میں تشریف لانے کا صدقہ خود عطا کر. آواز آئے گی روز مجلس میں آتا ہے، روز ذکر میں جاتا ہے اور نہیں کرتا. وہی مانگنا جو کربلا والوں نے کربلا کے سردار سے مانگا تھا، جو سلمان نے علی سے مانگا تھا. اچھا پروردگار احسان فرما ہماری عقلیں بند ہے، احسان فرما کریمی کا کہا وہ مانگ جو تیرے قبر میں بھی کام آئے، قبر کے بعد بھی کام آئے. پروردگار کیا مانگے قبر کے بعد؟ قبر میں کیا کام آئے گا؟ فرمایا مانگ سرکار علی رضا کا صدقہ فاصل اللہ اللہ شکر مقامہ کا واقع منی بیٹھائیں جل سکنی تالا و سارے کا مائمہ میں منصور. میرا اللہ مجھے دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا. شاباش شاباش شاباش. مجھے اپنے امام کے لشکر کا سپاہی بنا. سرکار علی رضا کے دنیا میں تشریف لانے کا صدقہ عطا کر. وہ میرے ہم زبان یہی مانگے نا ہم انشاءاللہ. اب بادشاہ کی نگاہ مل گئی، قرب مل گیا، ان کے سپاہی بن گئے. اور کیا چاہیے؟ اچھا آپ بس بیٹھے کتنی دولت ہے لوگوں نے اکٹھی کی، کسی کے کام آئی؟ سب یہی چھوڑ کے چلے گئے. موت پر حق کا پیشہ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تیرے معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے قائم آل محمد کا وفادار بنے گا، جو اس کا ظہور چاہتا ہوگا، سب دفنا کے مٹی ڈال کے حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ کے امر سے ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. سب کی قبر پہ امام نہیں آئیں گے، آنا بھی نہیں چاہیے بادشاہ کو. کم از کم اس کی قبر پہ جو متوجہ تو ہونا، تھوڑا سا امام کے لیے قربانی تو دینا. بادشاہ قبر پہ اٹھ میں آ گیا، بندہ کفن چاٹتا ہو، معصوم فرماتے کھڑا ہو جائے گا. سرکار ایک تلوار عطا کریں گے جو مانند ذوالفقار ہوگی. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ مانند ذوالفقار ہوگی. تیرا امام فرمائے گا اب بندہ خدا یہ دیکھ اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی ہے.
سرکار میرے لیے فرمائیں گے غور سے دیکھ، تیرا نام بما ولدیت لکھا ہے، تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے، تو باپ والا ہے، بن باپ والا نہیں۔ سرکار میرے لیے ادھر دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کیا دیکھ رہے؟ سرکار وہ جو سارے آئے تھے مجھے دفنانے، میرے اپنے کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں۔ یہ تھا میری تقریر کا نچوڑ۔ شاباش شاباش، دو بار سے آئیں گے، اٹھ آ گیا اپنے میں، فرمائیں گے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا میں ہوں۔ اگر ہوتے تو تجھ سے تعلق نہ توڑتے، تیری سانسوں کی ڈوری ختم ہوئی، انہوں نے تعلق توڑ دیا، حاضر میت کہہ کے چلے گئے، تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں۔ کھڑا ہو جا، غور سے دیکھ، یہ تلوار، یہ تیرا انعام اللہ نے بھیجا ہے۔ او سامنے لشکر تیار ہے خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، شاباش بھائی شاباش، مہربانی آپ نچوڑ پہ آپ غور فرما رہے ہو، شاباش۔ یہ مقطع ہے، یہ نچوڑ ہے میری تقریر کا۔ ذاکروں سے جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے قصیدے سنتے ہو نا، پہلا بند پڑھتے ہیں، دوسرا بند پڑھتے ہیں، تیسرا پڑھتے ہیں، چوتھا مصرع، پانچواں، آخر میں کہتا ہوں مقطع۔ اب غور کرنا، میں بس نچوڑ دینے لگا ہوں، بس مقطع ہے۔ یہی تو تیرے اللہ نے کہا تھا، میں نے آدم کو بھیجا، پھر میں نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، میں نے زکریا کو، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ سب کو بھیجا، پھر میں نے مصطفیٰ کو بھیجا، پھر میں نے مرتضیٰ کو بھیجا، پھر میں نے مجتبیٰ کو بھیجا، میں نے کریم کربلا کو بھیجا، سب کو بھیجا، آخر میں حسن عسکری کو بھیجا۔ بس اب میرے پاس اور کچھ نہیں، میں مقطع بھیجنے لگا ہوں جو بقیہ کرنا ہے۔ تو خوش نصیب ہے جس سردار کی تو ریت ہے، وہ بقیت اللہ ہے فی الارض۔ اس لیے تو قرآن کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بس شاباش بادشاہ، اللہ کرے ہمیں اس قابل بنے جشن کا صدقہ۔ ہاں دعا ساتھ ایک اور میں مانتا جو مگر اسی دعا سے منسلک۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین بتصدق کے چہار در معصومین، احسان فرمانا کرم فرمانا اسی بادشاہ کے دنیا میں آنے کا صدقہ۔ اصل پہلی اور آخری دعا ہماری یہ ہے، ہمیں اپنے سردار کی زیارت کے قابل بنا، ہمیں سردار کے سپاہیوں میں شمار فرمانا، سردار کے عاشقوں میں شمار فرمانا، اور پروردگار احسان فرمانا۔ کسی مومن کو کوئی تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی مقروض ہے، احسان فرمانا، اسی سردار کی برکت سے یہ سب چیزیں دور کر دینا، تاکہ یہ ٹھیک ہو کہ اس سردار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پروردگار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، احسان فرمائے ان کو ماں باپ بننے کے لیے نہیں، اسی سرکار علی رضا بادشاہ کے جشن کا صدقہ ان کو قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا اللہ کرے۔ تمہارے گھر والے سب امام کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہو۔ ایک دعا ہے جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں، پڑھتے ہو گے جو بسم اللہ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے دعائیں تو ماشاءاللہ بہت ہیں، ہماری دعاؤں کی کتابوں میں حدیث کسا بھی ہے، دعائیں قبیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم دعا ہے وہ ہے دعائے عہد، حدیث کے ساتھ دعائیں قبیل خیر و برکت کی۔ یہ وہ دعا ہے جس کو تیرے چھٹے امام نے فرمایا، جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے۔ وہ دعائیں ہے، وہ ترجمے سے پڑھنا، ترجمہ اردو میں ساتھ لکھا ہے۔ پروردگار ہماری آج کی اس محفل اس ذکر کی آخری دعا یہ ہے، جتنے ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگان جوان جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، احسان فرمانا جب تیرے ولی کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن چھاٹتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔